غصہ ایک نہایت بری عادت ہے۔ جن لوگوں کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے وہ خود بھی اپنی طبیعت سے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طبیعت کو بدلیں اور ہم کول ہوں، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اس غصے والی طبیعت کو بدل نہیں پاتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسی ٹرکس کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنی طبیعت کو کول کر سکتے ہیں اگر آپ بھی غصے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو غصہ بہت آتا ہے تو کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں جن کو غصہ آنے سے پہلے کرنا ہے آپ نے، اور کچھ باتیں وہ ہیں کہ جب غصہ آ جائے تو اس کو بھگانا کیسے ہے۔ تو پہلی بات کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کو غصہ آئے ہی نہیں۔ تو ان میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ برداشت اپنے اندر پیدا کیجئے اور یہ سوچئے کہ ہر شخص کا آپ کی طبیعت کے مطابق بات کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ دنیا میں جتنے بھی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی آپ کے مزاج کے مطابق بات کرے۔ تو آپ خلاف مزاج بات کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیے۔ جب آپ اس چیز کو اپنا لیں گے تو آپ کبھی بھی غصے میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح مذاق کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مذاق تو کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی مذاق کرتا ہے تو آپ پھر برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح غصے کی طبیعت کی جو ایک وجہ ہے وہ تکبر اور خود پسندی ہوتی ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ کو غصہ آتا ہے، مثلا ایک باپ ہے جب اس کو غصہ آتا ہے اپنی اولاد پر تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ یہ کام کرو، تم نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا۔ تو آپ اس میں دیکھیے کہ اس میں خود پسندی جھلک رہی ہوتی ہے، تکبر اور انا جھلک رہی ہوتی ہے۔ غصہ بندے کو کب آتا ہے؟ جب اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو آپ اپنے اندر سے تکبر، انانیت اور خود پسندی کا جو مرض ہے اس کو دور کیجئے اگر آپ اپنی طبیعت سے غصے کو بھگانا چاہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ جب غصہ آ جائے، ان چیزوں کا آپ نے خیال تو رکھ لیا، لیکن پھر بھی آپ کو کبھی غصہ آ گیا تو آپ نے غصے کو بھگانا کیسے ہے؟ تو اس کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں ہمارے لیے تجویز فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو یہ غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد کے ساتھ رہیں، وہ تو لڑانا چاہتا ہے مسلمانوں کو آپس میں، اس لیے وہ غصہ دلاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر کبھی آپ کو غصہ آ جائے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، گویا کہ آپ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے غصے کو وضو کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرنا ہے۔ جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ فوراً اٹھ کر چلے جائیں اور وضو کریں تو انشاءاللہ آپ کول ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب غصہ آئے تو اپنی حالت کو تبدیل کر لیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے، اگر ممکن ہو تو لیٹ جائیے، اپنی حالت کو تبدیل کر لیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت کو بھی بدل دے گا، غصے کو نرمی کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ چوتھی بات یہ ہے دوستو، جب آپ کو غصہ آئے تو غصے کے جو نقصان ہونے والے ہیں ان کو اپنے ذہن میں لائیے۔ آپ دیکھیے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بعد میں ٹھنڈا پڑتا ہے نا تو وہ خود سوچتا ہے، خود پچھتاتا ہے کہ میں نے غصے میں کیا کچھ بول دیا، غصے میں نے کیا کچھ کر دیا، تو کاش مجھے یہ غصہ نہ آتا، میں غصے میں یہ کچھ نہ کہتا، یہ کچھ نہ کرتا۔ تو اس لیے جب آپ کو غصہ آ رہا ہو تو اس وقت آپ سوچئے کہ میں نے بعد میں جو پچھتانا ہے اپنے کیے پر، اپنے کہے پر، تو میں ابھی کیوں نہ ٹھنڈا ہو جاؤں اور ابھی اپنے غصے کو کیوں نہ پی جاؤں۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہو، آپ آگ بگولا ہو رہے ہوں اور آپ اپنے غصے کو دوسرے پر نافذ بھی کر سکتے ہوں اور اس کے باوجود آپ دوسرے کو معاف کر دیں اور ٹھنڈے ہو جائیں، تو آپ اس کے لیے وہ حدیث مبارکہ اپنے ذہن میں رکھیے جو ابو داود شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی فضیلت بیان
فرمایا جو شخص غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ غصے پر عمل درآمد کرنے پر قادر بھی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ اپنا غصہ کسی دوسرے پر نکال سکے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور غصے پر عمل نہیں کرتا، تو فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو غصہ پی جانے والا ہے اپنی ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اس کو کہے گا کہ جنت کی حور عین جو ہے اس میں سے جس حور کا چاہے انتخاب کر لے، یہ صلہ ہے اس شخص کا جو غصے کو پی جانے والا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہم اپنی طبیعت کے اندر سے جو غصہ ہے اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔